بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز دوستو، آج میرا ٹاپک ہے علم۔ علم کیا چیز ہے؟ علم حاصل کرنا کتنی ضروری چیز ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے ہر مسلمان عورت، مرد عورت پر۔ اور آج ہم اپنے علم سے بہت دور جا چکے ہیں، بہت دور۔ اگر کچھ لوگ علم حاصل کر بھی رہے ہیں تو اپنی ذاتی زندگی کے لیے، اپنے لیے، اپنی ذاتی زندگی کے لیے دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر علم نہیں حاصل کر رہے ہیں تو اپنی آخرت کے علم نہیں ان کے پاس ہے، اپنے رب کا علم نہیں ان کے پاس، اپنے اللہ کا علم نہیں ان کے پاس، وحدانیت کا علم نہیں ہے، اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر کسی نے ان سے سوال کر لیا ان کی اپنی آخرت کے بارے میں تو وہ علم سے ان کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر کسی نے سوال کر لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو علم ان کے پاس ہے ہی نہیں، جواب دیتے علم نہیں ہے۔ اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے، اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے۔ بھائیو، آج یہ امت کہاں چلی گئی ہے؟ علم ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض ہے، فرض ہر مسلمان مرد ہو یا عورت پر فرض ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور علاقے کے رہنے والوں کو جمع کیا، کافی لوگ جمع ہوئے، دور دراز سے لوگ بھی آئے، اور لوگوں کے ایمان کے خراب کرنے کی کوشش کی بادشاہ کی، کیونکہ علم نہیں تھا ان لوگوں کے پاس۔ اس لیے کہا کہ ان کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے، ان کا یقین ہے، یہ لوگ مانتے ہیں اللہ کو، اگر ان سے سوال کر لیا جائے ان کے اللہ کے بارے میں تو کیا یہ لوگ اپنے اللہ کے بارے میں جواب دے دیں گے؟ بادشاہ کو پتا تھا ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے اس نے سب کو بلایا اور جمع کیا اور یہ اعلان کیا کہ تم لوگ اپنے رب کو، اپنے اللہ کو مانتے ہو؟ کیا تمہارے پاس علم ہے ان کے بارے میں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اپنے؟ ان کے پاس اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اپنے اللہ کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، تو یہ بتاؤ اپنے علم سے اس اللہ سے پہلے کیا چیز تھی؟ اگر تمہارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہاں اللہ ہے، سارے نظام کو وہ چلاتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اس ایک اللہ پہ اگر تم یقین رکھتے ہو تو بتاؤ اس ایک اللہ سے پہلے کیا چیز تھی؟ اگر علم ہوئے گا تو جواب دو گے اپنے علم سے، ورنہ اللہ پہ کیسا تمہارا ایمان ہے، کیسا تمہارا یقین ہے؟ لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا تھا۔ اس کے ایسے سوالات تھے، 3 سوال تھے اس کے، تو یہ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ اس اللہ سے پہلے کیا چیز تھا۔ ایسا ہی کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے تو کوئی بھی اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس، کیونکہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ان کے پاس علم نہیں تھا اپنے رب کے بارے میں، اس لیے خاموشی سے اس بادشاہ کے سوال کو سن رہے تھے۔ مگر ایک شخص نکل رہا تھا وہاں سے، اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 10-11 سال کی تھی۔ وہ بچہ مدرسے سے، مکتب سے پڑھا ہوا تھا، پڑھنے جاتا تھا،
کیونکہ مدرسوں میں اور مکاتب میں علم وہی سکھایا جاتا ہے، اپنے رب کو پہچان سکو، اپنے رسول کے بارے میں بتا سکو، اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں جان سکو۔ یہ علم مدرسے میں اور مکاتب میں دیے جاتے ہیں، اسی لیے مکاتب مدارس جگہ جگہ پہ قائم کیے گئے ہیں، تاکہ لوگ اپنے ایمان کی، اپنے رب کی کے بارے میں لوگ بتا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر سکیں اور ان کی سیرت کے بارے میں علم دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک بچہ تھا جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے گزر رہا تھا، تو اس کے کانوں تک بات پہنچی، تو اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا میرے ہاتھ چھوڑیے اور میں جا رہا ہوں جواب دینے اپنے علم سے، جو ہمارے استاد نے جو ہم کو سکھایا ہے اس کا جواب دینے۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا اتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کے جواب نہیں دے رہا ہے، تم کیا جواب دو گے اس کا؟ تم سے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے کیا کہا، ابا وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، ان کے پاس اس چیز کا علم نہیں، آپ مجھے چھوڑیے، میں اپنے علم سے جو اپنے استادوں سے میں نے سیکھا ہے میں اس کا جواب دوں گا جا کے۔ اس نے زبردستی انگلی چھڑوائی اور بھاگتا ہوا بھیڑ میں چلا گیا اور بادشاہ سے کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے، اور سوال کیا، بادشاہ سلامت، آپ سوال کریے میں جواب دوں گا، اپنے رب کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں۔ اچھا، اتنے لوگ کھڑے ہوئے کوئی جواب نہیں دے رہا، آپ کیا جواب دیں گے؟ کتنی عمر ہے؟ تو کہا، بادشاہ 10-11 سال۔ کہا، اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں مجھ سے، پہلے آپ چھوٹے سے سوال کریے، اگر چھوٹے جواب نہ دیں تب بڑوں سے سوال کریے گا، ابھی چھوٹے ہیں، بچوں سے سوال کریے، بچے جواب نہ دیں تب بڑوں سے سوال کریے گا۔ اچھا، کہا کہ اگر تم کو یقین ہے اپنے رب پہ، اپنے مالک پہ، اپنے پیدا کرنے والے پہ اگر جانتے ہو، اگر علم ہے تو بتاؤ اس اللہ سے پہلے کیا چیز تھی جو سارے نظام کو چلا رہا ہے، تم مانتے ہو اس چیز کو، وہ ایک اللہ ہے، اس پہ یقین ہے تمہارا، تو بتاؤ اس ایک اللہ سے پہلے کیا چیز تھی؟ تو بادشاہ کا یہ سوال تھا، بچہ کا جواب سنیے۔ بچے نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، کیا آپ کو گنتی آتی ہیں؟ کہاں آتی ہیں؟ کہا، ذرا 10 سے الٹی گنتی گنیے 1 تک۔ تو بادشاہ نے گنتی گنی، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1۔ کہا، 1 سے پہلے؟ تو بادشاہ نے کہا، 1 سے پہلے کوئی چیز نہیں، 1 پہ گنتی ختم ہو گئی۔ کہا کہ جب گنتی ختم ہو سکتی ہے اور جس رب نے اس گنتی کو دیا اس رب سے پہلے کوئی چیز نہیں، اس اللہ پہ سب چیز ختم ہے، اس اللہ سے کوئی چیز نہیں، اس اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، کہا جب گنتی 1 سے پہلے کوئی نہیں تو اس اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ بھائیو، اس کے پاس علم تھا، اس نے اپنے علم سے جواب دیا۔ تو اس کا دوسرا سوال تھا، بادشاہ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ، یقین رکھتے ہو اپنے اللہ پہ تو بتاؤ اس وقت اللہ کدھر دیکھ رہا ہے اور کیسے ایک ساتھ اس سنسار کو دیکھتا ہے؟ بتاؤ، اگر یقین ہے اللہ ایک ہے تو اس ایک اللہ ایک ساتھ سب کو کیسے دیکھتا ہے، کیسے اس ایک ساتھ پورے نظام کو چلاتا ہے؟ تو اس بچے کا جواب تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک چراغ منگوائیں، میں آپ کے سوال کا جواب آپ ہی کے سوال میں دوں گا۔ تو چراغ منگوایا گیا اور چراغ منگوا کے اس کو جلوایا
اور کہا بادشاہ آپ یہ بتائیں یہ چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کی روشنی کس طرف زیادہ ہے اور کس طرف کم ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف یا اس طرف یا اس طرف یا ادھر یا ادھر، چاروں طرف اس کی روشنی دیکھیے اور بتائیں کس طرف زیادہ ہے کس طرف کم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس چراغ کی روشنی تو چاروں طرف ایک برابر ہے۔ کہا کہ اس چراغ کے بنانے والے نے اس کو ایسا بنایا اس کی روشنی چاروں طرف ایک سی جا رہی ہے، اور اس رب نے، اس اللہ نے، چراغ کے بنانے والے نے، چراغ کے بنانے والوں کو بنایا، اس اللہ نے، کیا وہ ایک ساتھ ایک نظر نہیں دے سکتا ہے سب کو؟ سارے نظام کو ایک ساتھ نظام نہیں چلا سکتا ہے کیا؟ سب کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے ایک طرف۔ اچھا، کہا کہ اس چراغ سے آپ سبق حاصل کریے، جس نے اس چراغ کو بنایا ہے، اور اس اللہ نے اس چراغ کے بنانے والوں نے بنایا ہے۔ تیسرا سوال میرا یہ تھا بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس بچے سے اس نے سوال کیا، اور کافی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، لوگ سن رہے تھے، اور اس بچے نے 2 سوال کا جواب اس کی سوال میں دے دیا۔ تیسرا اس نے جواب دینے کے لیے کہا، اس بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھ سے 2 سوال کیے، اب میں تیسرا جواب دوں گا جب آپ کی کرسی پہ میں بیٹھ کے دوں گا، سب کے سامنے، سب لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں دوں گا۔ اچھا، کہا کہ آؤ بلاؤ، اس کو بلایا گیا اور بادشاہ کی کرسی پہ اس بچے کو بیٹھالا، اور کہا کہ اس وقت اللہ ایک بچے کو بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا رہا ہے، اس وقت اللہ یہ کر رہا ہے۔ الحمدللہ اس بچے نے 3 سوال کے جواب دیے، اور اپنی علم کی روشنی میں جواب دیے، کیونکہ اس کے پاس علم تھا اس رب کے بارے میں، اس اللہ کے بارے میں، اس لیے اس نے جواب دیے۔ آج یہ قوم بہت علم سے دور ہو چکی ہے۔ اگر اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو یہ علم نہیں، اپنے رب کے علم کو حاصل کر لیں، اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کر لیں، قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل کر لیں۔ ہر چیز کے لیے اس کے پاس وقت نکل آئے گا۔ اگر وقت نہیں ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے وہ وقت نہیں، وہ علم جس کو اپنی آخرت کا علم نہیں پتہ، وہ علم جس کو ہمیشہ کے لیے جہاں جانا ہے اس چیز کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ بھائیو، علم حاصل کرو۔ 5 منٹ وقت ہم روزانہ اگر نکلیں، روز صرف 5 منٹ، تو ہم بہت سارا علم حاصل کر لیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اپنے اللہ کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں۔ بھائیو، آج سے ہم عہد کریں، انشاءاللہ روز صرف 5 منٹ وقت نکالیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔